بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو میاں اور بیوی کے درمیان میں ہونے والے جھگڑے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ 100 میں سے کوئی 1-2% لوگ ہی ہوں گے جو اس سچویشن سے بچے ہوئے ہوں، لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں تو بات چیت کرنا بند کر دیتی ہیں، منہ پھلائے ہوئے، تیوریاں چڑھی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھی، کسی کام میں ہاتھ نہیں لگا رہی ہوتی، نہ ہی کھانا کھاتی ہیں، بچوں پر غصہ اتار رہی ہوتی ہیں، شور اور ہنگامہ کرتی ہیں۔ ان کے خیال میں لڑائی جھگڑا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے شوہر سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان طریقوں سے نہ صرف یہ کہ شوہر کو تنبیہ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے برے نتائج بھی برآمد ہونے کا قوی امکان ہے۔ ممکن ہے شوہر بھی اور زیادہ غصہ دکھائے اور ایسی صورت میں کئی دن تک آپ کا گھر لڑائی جھگڑے کا میدان بنا رہے۔ آپ چیخیں چلائیں گی تو وہ بھی چیخیں چلائے گا، آپ برا بھلا کہیں گی وہ بھی برا بھلا کہے گا، آپ بات چیت نہیں کریں گی وہ بھی بات کرنا بند کر دے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر آپ اپنی کسی دوست یا رشتہ دار کی وساطت سے کسی بہانے سے صلح کریں گی یا پھر اپنے گھر کو برباد کر بیٹھیں گی۔ لیکن یہ آپ کی آخری لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی ساری زندگی اسی طرح لڑائی جھگڑے اور کشمکش میں گزرے گی، اور اس طرح خود آپ اپنی بدبختی کے اسباب فراہم کریں گی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گی۔ اکثر بچے جو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ میرے ماں باپ ہر روز لڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ میں ناچار گلی کوچوں میں حیران و پریشان پھرتا ہوں، دھیرے دھیرے سے دوسروں کے دھوکے میں آ گیا اور میں نے چوری کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے ایک 10 سالہ لڑکی نے سوشل ورکرز کو بتایا کہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ ایک رات میرے ماں باپ میں خوب جنگ ہوئی، دوسرے دن میری ماں کہیں چلی گئی اور چند دن بعد میرے باپ نے مجھے میری پھوپھی کے سپرد کر دیا۔ کچھ مدت میں اپنی پھوپھی کے پاس رہی، پھر اس نے بھی مجھے ایک بڑھیا کے حوالے کر دیا جو مجھے کسی دوسرے شہر لے آئی۔ چند سال سے میں اس کے پاس ہوں، یہاں میں نے اس قدر اذیتیں سہی ہیں کہ اب میں اس کے گھر جانا نہیں چاہتی۔ اس کے اسکول کی ٹیچر نے بتایا کہ ہمیشہ کی مانند اس سال جب اسکول کھلے اور نئے بچوں کے داخلے ہوئے تو ان میں یہ لڑکی بھی تھی۔ پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور بچے اپنی اپنی کلاسوں میں تعلیم میں مشغول تھے، لیکن یہ بچی کلاس میں بے چین رہتی، نہ ٹھیک سے سبق پڑھ پاتی، ہمیشہ مریضوں کی طرح اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے کچھ سوچا کرتی۔ چند روز قبل میں نے چھٹی کے بعد اسے صحن کے کونے میں بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے بات کی، کہا کہ گھر جاؤ، مگر یہ راضی نہ ہوتی تھی۔ پرسوں پھر ایسا ہی ہوا، میں نے پیار سے بہلا کے گھر نہ جانے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بڑھیا میری نگہداشت کرتی ہے اور مجھ کو بہت ستاتی ہے، میں گھر واپس جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ رونے لگی، پھر بولی کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں اور میں اس بڑھیا کے رحم و کرم پر ہوں۔ ممکن ہے آپ کا شوہر آپ کے غصے کے مقابلے میں زیادہ شدید رد عمل دکھائے، برا بھلا کہے، مارے پیٹے، اس وقت آپ مجبور ہوں گی کہ غصے ہو کر میکے چلی جائیں اور ماں باپ سے شکایت کریں، لیکن ان کے دخل دینے سے معاملات زیادہ بگڑ جائیں۔ ممکن ہے ان لڑائی جھگڑوں سے آپ کے شوہر اتنا اکتا جائیں کہ اس بےہودہ زندگی پر علیحدگی کو ترجیح دیں۔
ऐसी सूरत में आप अपने शोहर की जिंदगी भी बर्बाद करेंगी और खुद अपनी भी, लेकिन आप ज्यादा घाटे में रहेंगी कि सारी उम्र तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और माँ बाप के सर पड़ी रहेंगी। यकीनन बाद में आप पछताएंगी, लेकिन इस वक्त ये पछतावा बेसूद होगा। लिहाजा ये लड़ाई झगड़े न सिर्फ ये कि किसी दर्द की दवा नहीं बन सकते हैं, बल्कि मजीद परेशानियों और मुसीबतों का जरिया बनते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिए। अगर शोहर की किसी बात से आप बेहद गुस्सा हो गई हैं तो जरा सब्र से काम लीजिए, और जब आपके हवास ठिकाने आ जाएं तो उसके बाद नरमी और मुलायमत से अपनी जिंदगी की और अपनी नाराजगी की वजह अपने शोहर से बयान कीजिए, लेकिन एतराज की शक्ल में नहीं बल्कि अच्छे लबो लहजे में कहिए। मसलन, आपने फलां महफिल में मेरी तौहीन की थी, या फलां बात मुझसे कही थी, या मेरी फलां बात नहीं मानी, क्या यह मुनासिब है कि आप मेरी निस्बत ऐसी बातें करें? इस किस्म की गुफ्तगू से आपका मसला हल हो जाएगा और आपके शोहर को भी तंबीह हो जाएगी। यकीनन वो तलाफी करने की फिक्र करेगा। आपको एक वफादार, खुश अखलाक और नेक लायक खातून की हैसियत से पहचानेगा, और ये एहसास उसके अखलाक, किरदार और तर्ज अमल पर बहुत अच्छा असर डालेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर दो मुसलमान आपस में बातचीत बंद कर दें और 3 दिन तक सुलह न कर लें तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इनमें से जो सुलह करने में पेश कदमी करे, क़यामत में वो पहले बहिश्त में जाएगा। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आपस के लड़ाई झगड़ों के कितने बुरे असरात औलाद पर, हमारी अपनी जिंदगी पर और दूसरों पर मुरत्तब होते हैं। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके लड़ाई झगड़े से बचें, और अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी नौबत आ भी जाए तो अपने घर में रहते हुए उसको सॉल्व कीजिए, ना कि मेके में जाकर इस पे ढिंढोरा पीटिए। और आजकल तो टेलीफोन पर, फेसबुक पर और ना जाने सोशल मीडिया पर कैसी कैसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने लड़ाई झगड़े के तज़करे और ये सारी बातें अपलोड कर दी जाती हैं। लिहाजा खुदारा ऐसी हमाकतें न करें, ऐसी गलतियां न करें जो बाद में जोड़ न सकें बल्कि सिर्फ तोड़ ही तोड़ पैदा करें। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।